اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا کہ جو انسان عاق الوالدین ہو جاتا ہے، ماں باپ کی طرف سے عاق ہو جاتا ہے، وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ عاق الوالدین کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ روایت یہ کہتی ہے کہ عاق الوالدین سے کہا جاتا ہے اعمل ما شئت فإنی لا اقبل لک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چاہو عمل کرو، لیکن تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، چونکہ تم نے ماں باپ کو ناراض کر دیا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عاق الوالدین قاطع رحم ہے، اور قاطع رحم پر قرآن کریم میں 3 جگہ لعنت کی گئی ہے۔ یعنی اس روایت کے لحاظ سے بھی عاق الوالدین ایک ایسا شخص ہے جو خدا اور رسول کی نگاہوں میں لعنتی ہے۔ آئیے آج کا سوال آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ بعض افراد نے اس طریقے سے سوال کیا ہے، مولانا ہم لا علم تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ہم ان کی زندگی میں عاق الوالدین ہو گئے، ان کو ناراض کر دیا تھا، ان سے رابطہ ختم کر دیا تھا، اب ہمارے ماں باپ مر گئے ہیں تو ہم کون سا کام انجام دیں کہ عاق الوالدین کی فہرست سے نکل آئے۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ وہ شخص جس کا رابطہ زندگی میں ماں باپ سے قطع تھا، وہ شخص ماں باپ کا نافرمان تھا، اس کی 2 صورتیں ہیں، اس کے ماں باپ یا زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں اور یہ شخص عاق ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے ماں باپ سے طلب حلالیت کرے، یعنی ماں باپ سے معافی مانگے اور اپنے برے عمل جو اس نے انجام دیے ہیں اس کا جبران کرے۔ معافی مانگنا صرف زبان سے کافی نہیں ہے۔ اگر ماں باپ صرف زبانی معافی سے معاف نہیں کر رہے ہیں تو اس کو چاہیے ماں باپ کے ہاتھوں کا بوسہ دے، پیروں کا بوسہ دے، یعنی ایسا فعل انجام دے کہ ماں باپ اس سے خوش ہو جائیں، اس سے راضی ہو جائیں۔ تو اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اس طریقے سے انسان عاق ہونے سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے ماں باپ مر گئے ہیں تو وہ کون سا عمل انجام دے جس کی وجہ سے روز قیامت اس کا شمار عاق الوالدین میں نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی نہیں کرتے۔ تم ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اچھائی کرو، خواہ ماں باپ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں۔ اگر تمہارے ماں باپ مر گئے ہوں تو تمہارے لیے نیکوکاری اور اچھائی یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے نمازیں پڑھو، ان کی طرف سے صدقہ دو، ان کی طرف سے حج کو انجام دو، ان کی طرف سے روزے کو رکھو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کے قرضوں کو ادا کرے اور ان کو برا اور بھلا نہ کہے تو روز قیامت اس شخص کا شمار ماں باپ کی نیک اولادوں میں سے ہوگا، خواہ وہ ماں باپ کی زندگی میں عاق ہی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔